أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. الحمد للہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے جمع فرمایا ہے، اور آج ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا سبق ہے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک اللہ رب العزت نے تلاوت کی سعادت نصیب فرما دی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، قرآن کا صحیح فہم جو ہے وہ نصیب فرما دیں، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیں۔ حسب سابق جس طرح ہماری پرانی ترتیب تھی کہ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق آج بھی ہم یہ ترتیب جو ہے آگے لے کے چلیں گے۔ ذرا آواز کے بارے میں کنفرم کر دیں، آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے، من جو کہ یشتری خریدتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، یا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، لغو بات کو، بیکار بات کو، کھیل کی باتوں کو۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضل،
تاکہ گمراہ کرے وہ عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا وَيَتَّخِذَ اور تاکہ وہ بنائے اسے ہزوا مذاق، اور پھر وہ بناتے ہیں ان چیزوں کو ہنسی کا ذریعہ۔ اولئک یہی لوگ ہے، لہم کہ ان کے لیے عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، ذلتناک عذاب ان لوگوں کے لیے ہے۔ ذلتناک عذاب کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے۔ وَإِذَا اور جب تتلا ادھر گیا وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، واللہ وہ منہ پھیر لیتا ہے، مستکبرن تکبر کرنے والا، وہ پشت پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم گویا کہ لم یسمعها اس نے سنا ہی نہیں، اس نے انہیں سنا نہیں، نہیں اس نے سنا انہیں، کأن گویا کہ فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں وقرا بوجھ ہوتا ہے، اور جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں تو پشت پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ فبشر ہو تو آج آپ خوشخبری دیں، فبشر ہو تو آپ خوشخبری دیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، فبشر ہو تو آپ خوشخبری دیں، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، ان الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے جنات النعیم نعمت والے باغات ہے، نعمتوں کے کیا ہے؟ باغات ہے بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ خالدین سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچا ہے، وہو العزیز اور وہی خوب غالب ہے، الحکیم نہایت حکمت والا ہے، خوب غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا، ترون تم سب دیکھتے ہو انہیں، وَأَلْقَى اور اس نے رکھ دیے، فی الارض زمین میں، رواسی مضبوط پہاڑ، اور اس نے رکھ دیے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمیدا تاکہ تمید بکم وہ ہلا نہ دے تم کو، وہ ہلا نہ دے تم کو، وبث اور اس نے پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابت ہر قسم کے چوپائے، اور اس نے پھیلا دیے اس میں طرح طرح کے جانور، ہر قسم کے چوپائے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فانبتنا پھر ہم نے اگائیں، فیہا اس میں، من کل زوج ہر قسم سے چیزیں، کریم عمدہ، هذا خلق اللہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، فارونی تو تم سب دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونہ کیا پیدا کیا ان معبودوں نے جو من دونہ ہی اس کے سوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے ہو، وہ چیزیں مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے۔ بل الظالمون بلکہ سب ظالم لوگ، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں ہے، سب ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہے۔
تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ میری آواز آ رہی سب کو؟ جی۔ سورت کی ابتدائی آیات میں حکمت والی کتاب قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید سراسر ہدایت ہے، جس کو اختیار کرنے والے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحین کا ذکر کرنے کے بعد، کامیاب لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی جہالت، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ کھیل تماشا، گانے بجانے اور دیگر خرافات کی طرف وہ رغبت رکھتے ہیں، اور ایسی ہی خرافات میں رہ کر وہ دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو خریدتے ہیں کیل کی باتوں کو۔ جو کیا کرتے ہیں بھائی؟ خریدتے ہیں کیل کی باتوں کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے نادانی اور بے سمجھی کے ساتھ۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور بناتے ہیں ان چیزوں کو ہنسی مذاق کا ذریعہ۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلتناک عذاب ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے ہر وہ چیز مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنی، وہ کس میں داخل ہے؟ لہو الحدیث میں داخل ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہونے لگا، لوگ اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے، تو مشرکین مکہ کو سخت تشویش ہوئی۔ انہوں نے اس پروگرام میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین میں سے ایک شخص نضر ابن حارث ابن علقمہ ابن کلدہ رئیس آدمی تھا، تجارت کے لیے اکثر ایران کی طرف جایا کرتا تھا۔
لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر اس شخص نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں بہمن، اسفندیار اور ایران کے پرانے بادشاہوں کے قصے سناؤں جو عاد اور ثمود کی کہانیوں سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ پھر کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نماز جیسا مشکل کام بتاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آؤ میں تمہیں خوشطبعی والی چیزیں بتلاؤں جس سے کم از کم تمہیں تفریح تو حاصل ہو۔ مقصد یہ تھا اس کا کہ لوگ لغویات اور بیکار چیزوں میں مصروف رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ چنانچہ بعض کمزور ذہن کے لوگ اس شخص کی باتوں میں آ کے اسلام کی دعوت سے منہ پھیر لیتے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دین اسلام سے ہٹانے والی ہو، احکام شرعیہ سے باز رکھنے والی ہو یا کسی گناہ کا سبب بنتی ہو، لہو الحدیث میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری لہو الحدیث سے حفاظت فرمائے۔ جو چیزیں فرائض سے روکتی ہو وہ ناجائز اور حرام ہے، بعض چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شکار میں اس قدر انہماک نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے نماز ہی ضائع ہو جائے، ایسی صورت میں شکار حرام کے درجے میں آ جائے گا۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے انسان فرائض سے غفلت میں آ جائے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بعض کھیل جائز بھی ہے جن سے کوئی دینی یا دنیاوی مقصد حاصل ہو یا تفریح طبع ہی حاصل ہوتی ہو، اگرچہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا مگر ان سے منع بھی نہیں کیا گیا تو یہ مباح کے درجے میں آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر کھیل کی چیز باطل ہے سوائے تین چیزوں کے، یعنی گھڑ سواری یا گھڑ دوڑ، تیر اندازی اور بیوی کے ساتھ دل لگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مسابقت یعنی دوڑ میں مقابلہ کرنا بھی مباح ہے۔ یہ دوڑ چاہے پیدل ہو، گھوڑے کے ذریعے سے ہو، سائیکل یا گاڑی وغیرہ پہ ہو، مگر ایسی دوڑ شرط سے خالی ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی جوا وغیرہ یا شرط نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آج کل اکثر جو ریسیں وغیرہ ہوتی ہے اس میں جوا وغیرہ لگتا ہے۔ اگر ساتھ شرط بھی ہوگی تو پھر یہ جوئے میں شمار ہو کے حرام ہو جائے گی۔ اس قسم کھیل تفریح کے لیے ہو یا صحت کے قیام کے لیے یا یک طرفہ انعام کی خاطر ہو تو پھر بھی جائز ہے۔ یعنی آپس میں وہ پیسے نہیں، کوئی تیسرا بندہ جو ہے، کوئی انتظامیہ وہ انعام دیں گے تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ ہاکی ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، والی بال ہو گیا، تیر اندازی ہو گئی، نشانہ بازی ہو گئی، کشتی جو ہے وہ، تیراکی، یہ سب چیزیں اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح آلات ضرب و حرب، لڑائی جھگڑے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، جہاد کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، ان میں مہارت کرنا یہ بھی مباحات میں شامل ہے۔ البتہ جو کھیل کود انسان کے فرائض میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے۔ شطرنج ہو گیا، چوسر ہو گیا، تاش ہو گیا، کبوتر بازی، بٹیر بازی، کتوں اور دیگر جانوروں کی لڑائی، پتنگ بازی، گولیاں کھیلنا، آتش بازی وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو مکروہ تحریمی اور حرام کے درجے میں آتی ہے۔ یہ مشغلے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آج بھی مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ اس زمانے میں ان میں بہت سی چیزوں کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس وقت کرکٹ کا کھیل ساری دنیا میں رائج ہے، مگر یہ اوقات کے ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فلمیں وغیرہ دیکھنا یہ جنون کی حد تک لوگوں کے سروں پہ سوار ہو چکا ہے۔ اسی طرح ڈرامے وغیرہ، سیریز وغیرہ دیکھنا، پہلے سینما گھروں میں جا کے دل بہلایا جاتا تھا،
اب ہر گھر جو ہے وہ سینما گھر بن چکا ہے، بلکہ اب تو ہر ایک انسان کے پاس اینڈرائڈ یا آئی فون کی شکل میں سینما جو ہے وہ موجود ہے، 24 گھنٹے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ لوگ خرافات میں مصروف ہوتے ہیں، اور یہ توزیع اوقات، توزیع مال کا سبب بنتا ہے۔ ویسی چیزوں میں پس کر نہ دنیاوی نقصان کی فکر ہوتی ہے اور نہ اخروی نقصان کا ڈر۔ فضول قسم کے ڈرامے ہیں، ساری ساری رات موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، فیس بک ہوتا ہے، یوٹیوب ہوتا ہے، یا باقی جو گند مند ہے۔ نوجوان ہے، بڑی عمر کے افراد ہے، چھوٹے بچے ہیں، سب اسی میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ قیمتی وقت دیا ہے، اس کو ان لہویات سے، بیکار چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ویسے بھی انسان کی زندگی، جس طرح کل میں نے بتایا، اگر ہم 60 سال بھی فرض کر لیں، آدھی زندگی تو سوتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ 10 سال جو ہے وہ یہ بچپن کا زمانہ ہے، اور 20 سال ہے جو کام کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ بھی اگر ہم ان لہویات، بیکار چیزوں میں صرف کر دیں تو پھر دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے۔ فرمایا کہ یہ لغویات میں منہمک لوگوں کی حالت یہ ہے، یہ لغویات، ان میں جو منہمک لوگ ہیں، یہ موبائل میں جو منہمک لوگ ہیں، ہماری حالت بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ پش پیر کر تکبر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی انہیں، اللہ کے کلام کی انہیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں ہے۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ انہوں نے، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، بوجھ لگے ہوئے ہیں، وہ سماعت سے اکثر محروم ہے۔ تمام غافل لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ آیات الہی سنتے وقت اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ ان کا فائدہ تو اسی میں ہے کہ وہ کلام الہی کو سنیں، اس میں غور و فکر کرے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنائے، نہ کہ اس کو سنی انسنی کر دیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہاں پر یہ خوشخبری کا جو لفظ ہے، یہ تحکم کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو مطلع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، ان کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، کفر، شرک، نفاق، بدعت وغیرہ کی طرح، ایمان بھی قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے۔ ان میں سے ہر اصطلاح کا ایک خاص معنی ہے جس کو ماننا ضروری ہے۔ ایمان کی تعریف قرآن مجید کی مختلف آیات میں کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث بھی ہے جس سے ایمان کا مفہوم مکمل کھول کے سامنے آ جاتا ہے، مکمل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے اختیار
اور ارادے سے اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، خالق کل، مدبر، معبود برحق اور غیر مرئی ہے، غرض ہے کہ اس کی ذات اور اس کی تمام صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں دل میں خلل پیدا ہوا تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایمان کا معنی یقین بھی کر دیا جاتا ہے، مگر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یقین تو کبھی اضطراری حالت میں بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی چیز کا یقین آ گیا، تو یہ مستقل یقین نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ایمان تصدیق کا نام ہے۔ اپنے دل سے، اپنے اختیار اور ارادے سے تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ ایمان کا ایک جز تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی؟ اور دوسرا یہ کہ انسان فرشتوں پہ بھی یقین رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس اور نورانی مخلوق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے انسانوں کی پیدائش سے اربوں کربوں سال پہلے تخلیق کیا۔ فرشتے بالعباد و مکرمون، وہ خدا کی معزز بندے ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتے ہماری طرح جسم اور اس میں روح رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جنات بھی وجود رکھتے ہیں، البتہ یہ جو شر پسند شیاطین کی روحیں گندی ہوتی ہے، جو شر پلاتی ہے، تو فرشتے، جنات اور شیاطین سب جسم اور روح جو ہے رکھتے ہیں۔ اس مادی جہان میں ہمیں نظر نہیں آتے، جب یہ جہان تبدیل ہو جائے گا، اگلا جہان آئے گا تو سب کچھ نظر آنے لگے گا۔ تو اسی طرح ایمان کا ایک جز اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر بالاجمال اور قرآن مجید پر بالتفصیل یقین رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی ہر بات کو برحق سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پہ یقین رکھنا بھی ایمان کے جز کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے ان انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان کو شریعتیں، کتابیں، صحیفیں عطا کیے۔ ہم دل سے سب انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ ایمان کے اجزاء بتا رہا ہوں۔ آج تک جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم، مشیت اور ارادے کے مطابق ہو رہا ہے۔ خلقہ فقدر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کی تقدیر بنائی، تو تقدیر الہی سے انکار کرنے والا بھی ایمان سے خالی تصور ہوگا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین رکھنا، یہ بھی جزء ایمان ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب کی منزل آئے گی، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو ان سب اجزاء ایمان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کسی صفت کا انکار کیا، یا اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، تو وہ گمراہ ہو کے دور جا پڑا۔ ایسے شخص کو نجات نہیں مل سکے گی۔ گویا ایمان ایک ایسی بنیاد ہے جس پر عمل کی عمارت کڑی ہوتی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص نیک اعمال انجام دے گا بشرطے کہ اس میں ایمان موجود ہو،
تو اس کی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ اگر ایمان کی بجائے کفر اور شرک بھرا ہوا ہے تو اس کے پہاڑوں جتنے بڑے بڑے عمل جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ انسان مجرم بن کے دائمی جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ ایمان ہر نیکی کی جڑ اور بنیاد ہے، اسی لیے تمام انبیاء اور ان کے متبعین، اولیاء اور بزرگان دین سب سے پہلے ایمان کی درستگی کے تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کسی بزرگ کی کوئی کتاب یا ملفوظ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے پہلا سبق ایمان کی درستگی کا ہی دیا۔ ہر نبی نے یہی تعلیم دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بہرحال یہ سارے اجزاء ایمان ہے جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایمان کی تفصیل آپ کو بتائی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات، انہوں نے نیک اعمال انجام دیا۔ نیک اعمال تو بے شمار ہے، بنیادی طور پہ ان نیک اعمال سے وہ فرائض مراد ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور توحید کی درستگی کے بعد فرائض اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نیک اعمال ہے۔ ایمان کے بعد جو نیک اعمال ہے وہ کیا ہے؟ فرائض اربعہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ دیگر نیک اعمال میں جہاد، قربانی، صلہ رحمی، صدقہ، خیرات، حسن اخلاق شامل ہیں۔ تو فرمایا ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ عام طور پر جنت کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات عدن تجری من تحتها الانہار کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایسے رہائشی باغات ہوں گے جن کے نیچے یا سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ حقا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے یہ برحق ہے، جو سچا ہے، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ انسان کی تخلیق اور پھر جزائے عمل کا سارا نظام اس کے حکیم ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما دے، اور جنت والے اعمال نصیب فرما دے، جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا کمال قدرت کا مالک ہے، ایسا حکیم ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے آسمان پیدا کیے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستون تو ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ کسی طرف جھک نہ جائے، ڈولنے نہ لگے، ہل نہ جائے۔ ایک عام مثال ہے، اگر کشتی میں ایک طرف بوجھ زیادہ ہو تو وہ چلتے وقت اس طرف کو ڈھلک جائے گی، لہذا اس کو متوازن بنانے کے لیے دوسری طرف بھی بوجھ رکھنا پڑتا ہے۔ تو زمین بھی ایک کرہ ہے جو فضا میں معلق ہے۔ قدیم فلاسفر کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، لیکن جدید سائنس نے ثابت کر دیا کہ زمین متحرک ہے، 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، جبکہ سال بھر میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حرکت کرتی ہے تو اس پر موجود ہر چیز بھی حرکت کرتی ہے، لہذا اس کے ڈھولنے کا کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پہ زمین کے ساتھ تمام چیزیں بھی حرکت کرتی ہے، مگر بعض مقامی عوامل بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے زمین کے توازن میں خلل واقع ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ زمین کے بعض خطے میدانی اور ہموار ہے، اور بعض سطح مرتفع اور بعض جگہ گہرے گڈھے ہیں۔ اس نشیب و فراز کی وجہ سے زمین کے توازن میں خرابی پیدا ہو کے وہ ڈول سکتی تھی یا ایک طرف کو جھک سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مناسب خطوں میں بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے۔
جن کی وجہ سے اس کی رفتار متوازن ہو گئی ہے اور یہ کسی ایک طرف کو ڈھلک نہیں جاتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پورے کرۂ ارض میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بوجھل پہاڑوں کو تخلیق فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان تمید ابکم کا یہ مطلب لیتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جگہ جگہ پہاڑ نصب کر کے میدانی لوگوں کو اضطراب سے محفوظ کر دیا۔ پہاڑوں میں بے شمار پتھر، درخت، جڑی بوٹیاں اور طرح طرح کی معدنیات ہوتی ہے جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو میدانی علاقوں کے رہنے والے لوگ بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتے جو ان کے لیے وجہ اضطراب بنتی۔ تو شاہ سے فرماتے ہیں کہ زمین کے ڈولنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کے بغیر زمین کے رہنے والے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین کے اضطراب کو نہیں بلکہ لوگوں کے اضطراب کو دور کر دیا۔ پھر آگے ارشاد ہوا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں۔ مویشیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانور اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ پیدا کیے ہیں جو انسانوں کی خدمت پہ معمور ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور پھر فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا ہے۔ یہ بھی انسانوں اور جانوروں کی حیات کے لیے ضروری ہے۔ پانی نہ صرف جانداروں کی پینے کی ضروریات کو پوری کرتا ہے بلکہ بالواسطہ ان کی خوراک کا انحصار بھی پانی پر ہی ہے۔ فرمایا، اسی پانی کے ذریعے فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے زمین میں عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے بارش برسا کر پر رونق، خوش منظر اور کارآمد درخت پیدا کیے ہیں۔ طرح طرح کے پھول، پھل، اناج اور سبزیاں پیدا کی ہے جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک جو ہے وہ بنتی ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا یہ کمال بھی بیان فرمایا کہ دیکھو، زمین پر طرح طرح کے درخت، پودے اور بیلیں موجود ہے جو مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ یسقا بماء واحد، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹا پل ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی زرد ہے، کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کا پھیکا ہے، کسی کا کڑوا ہے، مگر سب نے ایک ہی گھاٹ سے پیا ہے۔ سب نے پانی کیا ہے؟ ایک ہی جگہ سے پیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا شاہکار ہے۔ ایسے عجیب و غریب امور وہی انجام دیتا ہے جو تمام قدرتوں کا مالک اور ہر چیز کا خالق اور مدبر ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا، ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ آسمان سے لے کے زمین تک، زمین اور سمندروں کے اندر کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب بتاؤ کہ مشرکوں نے اللہ کے علاوہ جن کو اپنا معبود، حاجت روا، مشکل کشا بنا رکھا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ جب کسی دوسرے نے پیدا کیا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو پھر وہ معبودیت کا کیا حق رکھتا ہے؟ تو یہ ایسی دلیل ہے جسے عالم اور جاہل یکساں طور پہ سمجھ سکتا ہے۔ مفسر حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تفسیر حقانی میں کہ کسی راستے پر ایک عیسائی پادری لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہہ رہا تھا، یسوع مسیح خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا پیارا اور با اختیار ہے۔ اتنے میں ایک ان پڑھ دیہاتی آدمی ادھر سے گزرا، کہنے لگا کہ پادری صاحب، تم مسیح علیہ السلام کو خدا کا سپوت یعنی لائق بیٹا کہتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ کائنات کی تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ پادری کہنے لگا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ پھر دیہاتی کہنے لگا کہ اگر ہر چیز کی پیدا کردہ اللہ کی پیدا کردہ ہے تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ تو پادری لاجواب ہو گیا کہ جو کوئی چیز پیدا کرنے پہ قادر نہیں، وہ خدا کا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو اس آیت کریمہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اگر تمہارے خود ساختہ معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو دکھا دو کون سی چیز پیدا کی ہے، اور اگر کوئی چیز پیدا نہیں کی تو پھر وہ حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کو مصیبت کے وقت کیوں پکارتے ہو؟ ان کے سامنے نظر اور نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟
وہ تو خود لاچار اور درماندہ ہے، وہ خود ہر چیز اللہ سے طلب کرتے ہیں، بھلا تم ان سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو فرمایا حقیقت یہ ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، کہ ظالم یعنی مشرک لوگ ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی واضح دلیل ہے کہ جو شخص خود محتاج ہے وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے، معبود کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان تو یہ ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہے، مگر تم کہتے ہو کہ فلاں بھی رزق، اولاد، کاروبار وغیرہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کے ذریعے شرک بھی رد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ سمجھ نصیب فرما دیں، ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، قرآن کا، حدیث کا، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم کا صحیح فہم نصیب فرما دیں، ان میں رسوخ اور مہارت نصیب فرما دیں، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔